تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد وہ عظیم مسجد کہ جس کا قیام مسجد نبوی شریف سے بھی پہلے ہوا تھا، اس مسجد کی تاریخ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اس مسجد کی زیارت بھی آپ کو کراتے ہیں۔ پوری ویڈیو میں آپ بنے رہیے گا، بڑی خوبصورت تاریخ ہے اس مسجد کی۔ اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف سے جب مدینہ شریف کی جانب ہجرت کی تو سب سے پہلا کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس خود اپنے ہاتھ سے اس مسجد میں پہلا پتھر رکھا، اور پھر اس کے بعد میں اس مسجد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پتھر رکھا۔ یہ قباء وہ تاریخی مقام ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد میں مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے آرام کیا تھا۔ قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلام کی سب سے پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے گوشے گوشے سے ہر سال یہاں زیارت کی غرض سے آتے ہیں۔ آنے والے وہ بھی ہیں جو سعودیہ میں ملازمت کرتے ہیں، آنے والے وہ بھی ہیں جو عمرہ، زیارت اور حج کے ارادے سے پہنچتے ہیں۔ یہ تمام لوگ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کی بھی زیارت کرتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور ان تمام تاریخی مقامات کو دیکھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جو قربانیاں تھیں، ان تمام قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو قباء مدینہ منورہ سے ایک فاصلے پر ہے۔ یہ وہ بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار نے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر یہیں پر استقبال کیا تھا، اور یہیں پر پھر اسلام کی سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ اس مسجد کی جو بنیاد ہے وہ تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ قباء محلے میں ہونے کی وجہ سے اس مسجد کا نام بھی قباء رکھا گیا۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قباء کے باسیوں نے، قباء کے رہنے والوں نے مسجد قباء کا رخ تبدیل کرنا تھا تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلے کا رخ متعین کیا، اور ترمیم و اصلاح میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا تھا۔ مزید بڑی دلچسپ تاریخ ہے، جب انصار کو یہ پتہ چلا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں، تو انصار مدینہ روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے نکل کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے قباء کے مقام پر آ جاتے۔ دھوپ ہوتی تو واپس چلے جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اس قباء مقام پر پہنچے تو بنو عمرو اور بنو عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر جو سب سے پہلا کام کیا وہ اسی مسجد کی تعمیر تھی۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی پتھر رکھا۔ صحابہ نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلی یہی مسجد ہے جو 8 سے 11 ربیع الاول یعنی 1 ہجری مطابق 3 ستمبر 632 عیسوی کے درمیان تعمیر کی گئی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اسی مسجد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی 108 نمبر آیت کا ترجمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ مسجد کی زیارت کے لیے حضور کبھی سواری پر تشریف لاتے تھے اور کبھی پیدل تشریف لاتے تھے اور یہاں آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک اور بڑی زبردست تاریخ ہے، منافقین نے اسی مسجد کے بالمقابل ایک مسجد تعمیر کی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لے کر کے حضرت جبریل امین نازل ہو گئے اور رسول اکرم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل امین نے ان منافقین کے فریب سے آگاہ کیا اور یہ آیت پہنچائی کہ کچھ اور لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچا
پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے، وہ ضرور قسمیں کھا کر کے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی جب منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی جس مسجد کا نام مسجد درار رکھا گیا تھا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح سے مسجد قباء کے جو نمازی ہیں ان میں بکھراؤ پیدا کیا جائے، ان میں تفریق پیدا کی جائے اور ان میں انتشار کیا جائے۔ تو اسی ارادے سے، اسی غرض سے اس وقت کا جو بہت بڑا منافق تھا، اس منافق کے کہنے پر یہ مسجد بنائی گئی تھی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور اس میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس مسجد میں آگ لگا دیں، اس کو گرا دیں۔ تو پھر وہ مسجد جو فتنوں کی بنیاد پر بنائی گئی تھی اس مسجد کو پھر جلا دیا گیا۔ اب اس مسجد کی ایک اور زبردست تاریخ ہے۔ آقا علیہ السلام کی بنائی ہوئی اس مسجد میں تمام لوگوں نے پھر بعد میں توسیع کے لیے حصہ بھی لیا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توسیع کرائی، پھر عمر بن عبداللہ نے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اس میں توسیع و اضافہ کرایا، اس کا مینار بنوایا اور دالان بنوایا۔ الموصل کے حکام میں سب سے پہلے جمال الدین الاصفہانی نے 555 ہجری میں مسجد قباء کی تجدید کرائی، پھر 671 ہجری میں تجدید ہوئی۔ آگے چل کر الناصر بن قدوان نے 733 ہجری میں تجدید کرائی۔ اسی طرح سے سعودی عہد میں مسجد قباء پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز نے بھی اس کی تعمیر نو میں حصہ لیا۔ پھر اسی طرح سے الگ الگ زمانوں میں تمام حکمرانوں نے اس مسجد کی توسیع میں حصہ لیا، کیونکہ یہ تاریخی مسجد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر تمام لوگ یہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اس مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب، 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ایک عمرے کے برابر ہے۔ تو تمام لوگ دنیا بھر سے یہاں زیارت کرنے کے لیے حاضر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ تاریخی مسجد ہے جس کا قیام مسجد نبوی شریف سے پہلے ہوا تھا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا پتھر اپنے مبارک ہاتھ سے رکھا تھا، اور شیخین حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ کرام نے، یعنی اولین دور کے صحابہ کرام نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام خود یہاں نماز ادا فرمانے کے لیے آتے، کبھی سواری پر تشریف لاتے، کبھی پیدل تشریف لاتے۔ ہماری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ اس خوبصورت تاریخی مسجد کو، تاریخی مسجد کی اس پوری زبردست تاریخ کو لوگوں کے ساتھ میں ضرور ساجھا کریں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو بھی ماتھے کی آنکھوں سے اس مسجد کی زیارت نصیب فرمائے اور اس مسجد میں کھڑے ہو کر اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔